یہ ہمارے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی صفحہ اس کا 266 ہے. 266 پہ ایک ضرورت مند کی ضرورت بیان کر رہے. کہتے ہیں خواجہ غریب نواز. ہم نے پہلے بتا دیا غریب نواز کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہنا شرک ہے، ایمان نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کے تذکرے پر فرمایا کہ خواجہ کے مزاج سے بہت فیض اور برکات حاصل ہوتی ہیں. مولانا برکات احمد مرحوم جو میرے پیر بھائی میرے والد کے شاگرد، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہندو سننا، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، دل تھامنا اور دیکھنا کہ ہمارے عقیدے ان کافروں سے کتنے زیادہ شرک کے اندر گر چکے ہیں. ایک ہندو سر سے پیر تک تھوڑے اس کے نکلے ہوئے، اللہ ہی جانتا ہے کس قدر تھا، کس قدر تھوڑے تھے. ٹھیک دوپہر گرمی کے اندر آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم پتھروں پر کنکروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، خواجہ شفا دے دے. 3 دن تک یہ کام کرتا رہا، تیسرے دن بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر چلا گیا. اور ان سے ایک اور ان کے پیر بھائی ہر سال اجمیر میں مشرف میں حاضر ہوتے. ایک وہابی رئیس کی ان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جاتے ہو، بیکار میں اتنا روپیہ صرف کرتے ہو. انہوں نے کہا چلو انصاف کی آنکھ سے دیکھو، پھر تم کو اختیار ہے. خیر ایک سال وہ بھی ساتھ آیا. دیکھا صفحہ 266 ملفوظات اعلیٰ حضرت. دیکھا کہ ایک پیر سوٹا لیے ہوئے حضرت کی قبر کا طواف کر رہا ہے. قبر کا طواف کس کے گھر کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنے والے حاجیوں. یہاں طواف مسلمان کلمہ پڑھنے والا، کلمہ کو مسلمان کس کا کر رہا ہے؟ قبر کا طواف کر رہا ہے. اور اب وہ بھوکا ہے، منگتا ہے، فقیر ہے، پیسے نہیں ہے. اس مصیبت میں کس کو پکار رہا ہے؟ مصیبت کے اندر کہتا ہے طواف کر رہا اور یہ صدا لگا رہا خواجہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی شخص سے لوں گا. کیا زبردست ایمان ہے. 5 روپے چاہیے، 1 گھنٹے میں چاہیے، ایک ہی آدمی سے چاہیے. وہ وہابی جو تھا کہتا ہے کہ وہ بیٹھا رہا اور جب دیکھا 1 گھنٹہ گزر گیا تو اور کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو اس کے پاس آیا اور 5 روپے اس کی جیب میں ڈال کے کہنے لگا بے وقوف مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا کر، یہ خواجہ تجھے کیا دے گا، اس کے پاس کیا ہے. اس نے پیسے لیے جیب میں ڈالے اور کہنے لگا واہ خواجہ واہ، واہ خواجہ واہ، آج تو مزے ہی کروا دیے. دلوائے بھی تو کس خبیث اور منکر سے دلوائے. وہ کفار مکہ تنگی کے اندر تو اللہ کو پکار لیتے تھے، لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مشرک تنگی اور مصیبت میں بھی قبروں کا طواف کر کے ان مردوں سے مانگتے ہیں. آئیے اس ساری گفتگو کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ بڑا شرک کرنے والا کون ہے. دوسری بنیادی وجہ کہ کفار مکہ کا شرک ہمارے شرک سے ہم سے کم درجے کے مشرک کیوں تھے، اس لیے دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ بیان ہو گئی، دوسری وجہ یہ کہ کفار مکہ پوجتے ہوئے وہ سٹینڈرڈ کے مشرک تھے، اعلیٰ کوالٹی کے مشرک تھے، سٹینڈرڈ کے مشرک تھے، لتو پھتو مشرک نہیں تھے. کیوں؟ وہ نبیوں کو پوجتے تھے، وہ فرشتوں کو پوجتے تھے، وہ بزرگان دین کو پوجتے تھے، ابراہیم، اسماعیل، مریم، عیسیٰ، نوح، لاط ہیں، ود، سوا، یعوس، یعوب، سارے نیک اولیاء اللہ. اور آج کے دور کا جو مشرک ہے، آج کے دور کا مشرک ہے، اتنا گیا گزرا مشرک ہے، یہ پوجنے کے لیے لاہور میں چلے جاؤ گھوڑے شاہ کے دربار پہ ٹائم ہی نہیں ملتا. کہیں گھوڑے شاہ، ایبٹ آباد کے اندر کھوتے شاہ کا دربار بھی ہے، کہیں طوطے شاہ، کہیں بٹیرے شاہ، کہیں تتر شاہ، کہیں خاما والی سرکار. لاہور میں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا دربار، اس پہ بورڈ لگا ہوا پیر ایٹ شاہ. میں پٹھے پہ کام کرتا رہا ہوں، ایکٹا چوری کر کے دربار بنا پیر ایٹ شاہ. حویلی لکھا جاؤ تو بہت بڑا دربار ہے پیر چوپ شاہ. ٹھیک ہے، یہ جن کو پوچھتے ہیں وہ بدکار، بے نماز، گندے، وہ جن کو پوچھتے تھے وہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء. اور یہ جن کو پوچھتے ہیں وہ کتنے گندے ہیں، وہ کتنے زانی اور بدماش ہیں، وہ کتنی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری بات پہ نہ جائیے، ناراض ہو جاؤ تو ہمیں معاف کر دینا. یہ آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں، سنیے، دلوں کو تھامیے. آج ان درباروں پر جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. یہ ملفوظات احمد رضا خاں بریلوی صفحہ 248 کہتے ہیں ایک مرید حضرت کے دربار پہ جا رہا تھا اور یہ دربار سید بدوی کبیر، مصر کے اندر بہت بڑے پیر، جیسے انڈیا میں اجمیر والے بابا ہیں تو یہ مصر کے بدوی کبیر ہیں، ان کے دربار پہ جا رہا تھا. دیکھا ایک تاجر اپنی کنیز کے ساتھ جا رہا، اس پہ نظر پڑی تو فوراً نظر پھیر لی کیونکہ پہلی نظر تھی، معاف ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہی نظر سے دل میں اتر گئی.
پہلی نظر میں پسند آ گئی. اب یہ مزار پر پہنچے تو مزار ہے عبد الوہاب صاحب. فرمایا یہ جو آ رہے ہیں جس کی نظر پڑی ہے کنیز پہ، اس کا نام ہے عبد الوہاب. اب بابا بدوی کبیر اندر سے پوچھتا ہے عبد الوہاب وہ کنیز تمہیں پسند آ گئی؟ کیا انٹرنیٹ پہ راستے میں نظر پڑی، اس کو پہلے ای میل ہو گئی. کہا تمہیں وہ کنیز پسند آ گئی؟ کہا حضرت اپنے شیخ سے کیا بات چھپاؤں، دل لبھا گئی. کہا جاؤ خوش ہو جاؤ، وہ کنیز ہم نے تمہیں ہیبا کر دی. سنا یا نہیں سنا؟ عیسائی اپنے گرجاؤں کے اندر راہبہ کرتے ہیں، بیٹیوں کو ہبا کرتے ہیں، جو راہبہ بنتی ہیں ساری عمر نکاح نہیں کرتی، زنا ہی ہوتا رہتا ہے. تو یہاں بھی کہا ہم نے وہ کنیز تمہیں ہبا کر دی. عبد الوہاب کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یہ ہے اس تاجر کی، مالدار آدمی کی کنیز ہے اور بابا جی مجھے دے رہے ہیں. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ تاجر بابا کی خبر پہ حاضر ہوا اور مزار اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا بابا جی یہ کنیز ہم نے آپ کے دربار پہ ہبا کر دی. ادھر پیر نے اس کو دی، ادھر اس تاجر کے دل کے اوپر ایسا تصرف کیا، اس کا دل موڑا، وہ اپنی کنیز ان کے ہاتھ میں دے گیا. اب جب وہ دے کر پیچھے ہوا تو ارشاد فرمایا ہے کوئی مائی کا لال جو سٹیج پہ آئے اور کہے شاہ صاحب آپ نے یہ گانا پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور اگر نہیں تو ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج سے اس مجلس سے عہد کر کے اٹھے کہ رب کی قسم مر جاؤں گا کبھی اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں ان بدماشوں کو شریک نہیں کروں. جملہ سنیے اور دلوں کو تھامیے. ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کو فلاں حجرے میں لے جا کر اپنی حاجت پوری کر لو. یہ دربار، یہ مزار، یہ قبر، یہ قبے، یہ چبے بدماشی، برائی اور خباثت کا مرکز. آج کا مشرک جن کو پوچھتا ہے وہ بدکار بھی ہیں، وہ زناکار بھی ہیں. وہاں درباروں پہ منشیات، ہیروئن، پاؤڈر، چرس، زنا، لواطت، گھروں سے بھاگی ہوئی. گھر میں کہتی ہے ابو جی میں بابا جی کو سلام کراؤں، یہ سلام کرنے پہنچتی ہے، کوئی اور اس کو سلام کرنے پہنچ جاتا ہے، وہیں ملاقات ہو کے فراغ ہو جاتے ہیں. دوسرا حوالہ سنیے، یہی کتاب صفحہ نمبر اس کا 152 ہے. 152 کے اوپر بھی ایک پیر صاحب کا قصہ سنیے. یہ پیر ہے جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. کہا حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کہا اچھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ سنو. وہ ایسے حاصل ہوتا ہے کہ ایک حسینہ پر آپ کی نظر پڑ گئی. ایک پیر صاحب کی، حافظ الحدیث سیدی احمد کی نظر پڑی تو انہوں نے نظر پھیر لی. لیکن سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما اور وہ فرماتے احمد عالم ہو کر، یعنی انہیں سیدی کو کہا جس کی 2 بیویاں تھی، عالم ہو کر تم ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے رات کو ہم بستری کیوں کرتے رہے؟ اندر کی خبریں پیروں کو پہنچی ہوئی. وہ بیچارہ کنڈی لگا کے اندھیرا کر کے اپنی بیوی سے بستری کر ایک جاگ رہی تھی تو دوسری سے کیوں کام؟ کہا حضرت وہ تو سو رہی تھی. کہا کہاں سو رہی تھی؟ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی. کہا لیکن یہ تو بتائیے آپ کو کیسے پتا لگا یہ فنا فی الشیخ ہے؟ فنا فی الشیخ کیسا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا تیرے بیڈ روم میں ایک چرپائی خالی پڑی تھی. کہا ہاں. کہا اسی میں تو میں لیٹا ہوا تھا. یہ ساری رات بدکاری اور خباثت کرتا رہا وہاں پہ. عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، انگلی کی پوریوں میں نگاہ پڑی تو اپنے چہرے کو بدل کے کہا عائشہ اس سے کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد نام محرم عورت کی انگلی کو دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرتا. اور یہاں ان کو پیر مانا جا رہا ہے جو ایک خاوند اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا، وہ ساتھ والی چارپائی پہ لیٹ کے سارا ڈرامہ دیکھ رہا. اور ابھی کہتے ہیں کہ پیر وہ مشرکین مکہ اولیاء کو پوچھتے تھے، اور آج کے دور کے جو مشرک ہیں وہ اس طرح کے خبیثوں کو پوچھتے ہیں. جب ان کو یہ بات سمجھائی جائے وہ کہتے دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. نماز اور روزہ کرنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک تو وہ تھے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو جادو کہتے تھے، کلام الہی کی ہم تو تصدیق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. پھر آپ ہمیں کیسے ان مشرکوں کے ساتھ ملاتے ہیں؟ تو سنیے، علماء امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی بعض باتوں کو مان لے اور بعض کا انکاری ہو جائے تو وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں. بعض باتوں کو مان لے بعض کو نہ مانے تو اس کا نماز روزہ
کسی کام کا نہیں. دلیل